بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرے پیارے ویورز، آج جو واقعہ میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ ایک جادوگر کا واقعہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ نہایت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو دیکھنے کے بعد میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے پاس ایک ساحر یعنی جادوگر تھا۔ جب وہ ساحر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ایک ہوشیار لڑکا دیا جائے تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا سکوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو ایک لڑکا علم سیکھنے کے لیے دے دیا۔ وہ لڑکا جب بھی اس کے پاس جاتا تھا تو اس کے راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا اور اس کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ جب بھی ساحر کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلتا تو اس راہب کے ہاں ضرور جاتا اور اس کی صحبت میں بیٹھتا، اور جب ساحر کے پاس پہنچتا تو وہ اس کو دیر سے آنے پر مارتا۔ لڑکے نے راہب سے اس بات کی شکایت کی تو راہب نے کہا کہ جب تجھے ساحر سے کوئی خطرہ ہو تو کہہ دیا کرو کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈرو تو ان سے کہہ دیا کرو کہ ساحر نے مجھے روک لیا تھا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی بڑے چوپائے نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ ساحر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ ایک پتھر ہاتھ میں لے کر اس نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے تاکہ لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل سکے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ لڑکے نے آ کر راہب کو سارا واقعہ بتایا۔ راہب نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، آج سے تو مجھ سے افضل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے کام میں انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور عنقریب تجھ پر ایک بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ اگر تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوا تو کسی کو میرا نام نہ بتانا۔ وہ لڑکا پیدائشی اندھے برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا تھا اور لوگوں کا دیگر امراض میں بھی علاج کر دیتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے اس کے متعلق سنا جو نابینا تھا۔ وہ بہت سے ہدیے اور تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تیرے لیے ہوگا۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ وہ آدمی ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ پھر وہ اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اسی طرح بیٹھا جیسے پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ تیری بینائی کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بینائی لوٹائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب بس اللہ ہی ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو برابر سزا دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اے بیٹے، تم اپنے شہر میں اس کمال کو پہنچ گئے کہ پیدائشی اندھوں اور برس کے مریضوں اور دوسرے لاعلاج مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہو؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو برابر سزا دیتا رہا، حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ راہب کو بھی لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا، تو اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور اس کے سر کے بیچ میں رکھ کر اس کو چیر دیا۔ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ پھر بادشاہ کے اس مصاحب کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کا حکم دیا گیا، تو اس نے بھی انکار کیا۔ چنانچہ اس کے سر کے بیچ میں آرا رکھ کر اس کو بھی چیر دیا گیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کا کہا گیا۔ لڑکے نے بھی انکار کیا، تو بادشاہ نے اس کو اپنی ایک جماعت کے حوالے کر کے کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کے اوپر چڑھاؤ۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے تو دیکھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو وہاں سے گرا دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو پہاڑ کے اوپر لے گئے اور وہاں جا کر اس کو گرانے لگے تو اس لڑکے نے کہا کہ اے اللہ، تو مجھے ان لوگوں سے بچا جیسے تو چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑ ہلنے لگا
اور وہ سارے اس سے گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سالم پاس چلا آیا۔ بادشاہ نے اس سے ان کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں رہ گئے، تو لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس کو اپنی ایک جماعت کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ اور ایک کشتی میں سوار کرو، پھر جب سمندر کے بیچ میں پہنچو تو دیکھو اگر یہ اپنے دین سے باز آ جاتا ہے تو چھوڑ دینا، ورنہ اس سمندر میں اس کو غرق کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو ساتھ لے گئے۔ لڑکے نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، اپنی قدرت سے ان لوگوں کے شر سے میری حفاظت فرما۔ چنانچہ وہ کشتی ہی الٹ گئی، سب لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم واپس چلا آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے اصحاب کا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے قتل نہیں کروا سکتا جب تک کہ تو میری بات پر عمل نہیں کرے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے ایک تنے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لو اور پھر اس تیر کو کمان کے بیچ میں رکھ کر بسم اللہ کہہ کر چلاؤ، اس طرح میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک وسیع میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور اس کو کھجور کے ایک تنے پر لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اس کی کمان کے بیچ میں رکھ کر کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر اس تیر کو چلایا تو وہ تیر سیدھا جا کر اس کی کنپٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھا جس جگہ پر تیر لگا تھا اور پھر وہ مر گیا۔ اس عجیب واقعے کو دیکھ کر یک لخت لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا، ہم سب رب غلام پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب رب غلام پر ایمان لاتے ہیں۔ کسی نے بادشاہ کو جا کر بتایا کہ آپ کو جس چیز کا خطرہ تھا وہ واقعہ ہو گیا ہے، لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں آگ سے بھروا کر حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہیں پھرے گا اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ چنانچہ بہت سے آدمی جلائے گئے۔ اس دوران ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو آگ میں گرنے سے ذرا ہچکچاہٹ ہوئی تو چھوٹا سا بچہ بولا کہ اماں جان صبر کرو کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ میرا آج کا واقعہ، میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔